نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کہنے والے نے کہا آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ عزیزان ملت، ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جو دن چل رہے ہیں یہ ایام حج کے ایام چل رہے ہیں، اور میں جس ٹاپک پہ آج آپ کی توجہ کو لے جانا چاہوں گا وہ ہے ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ۔ خطبہ کا مطلب تقریر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو آخری اسپیچ ہے اسی کی کچھ باتیں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ہمارے سامنے ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹا بہت وفادار ہے اپنے والد کا تو وہ یہ کہتا ہے سنو میرے والد نے آخری وقت یہ بات کہی تھی، یہ بات مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ اے امتیو، تمہارے اور ہمارے پیغمبر نے سب سے آخری بات جو آخری تقریر کی ہے اپنی زندگی کی، سوچئے اس میں کتنی میننگ ہوگی اور اس میں کتنے میسج ہوں گے ہماری زندگیوں کے لیے، لیکن کبھی ہم نے اس تقریر کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے میں آج آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری تقریر سے کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا تاکہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں بھی روشنی پیدا ہو جائیں۔ اب سنیے، پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا جسے ہم حجۃ الوداع کا خطبہ کہتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کتابوں میں موجود ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہاں اتنے لوگ موجود ہیں، کیا ہم نے کبھی خطبہ حجۃ الوداع کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ یقیناً نہیں کی ہوگی، شاید اللہ ماشاء اللہ 2-4% لوگ ہوں گے جنہوں نے سمجھا ہوگا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آخری تقریر میں جو ارشاد فرمایا ہے اس وقت آپ کے تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے۔ نبی آخر الزمان نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو سنو، تم سب اللہ کے بندے ہو، تم سب کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اور نبی فرماتے ہیں سنو، تم سب اولاد آدم ہو، تم آدم کے بیٹے ہو، تمہیں آپس میں محبت سے رہنا ہے، تمہیں سب کے حقوق ادا کرنا ہے۔ اور پیغمبر اعظم فرماتے ہیں سنو، تمہیں عورتوں کا بے حد خیال رکھنا ہے، اور نبی فرماتے ہیں تمہیں غلاموں پر بہت شفقت کرنی ہے، ان سے زیادہ کام نہیں لینا ہے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ وَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ، اور نبی فرماتے ہیں وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ سنو، تم میں سے عرب کو کسی نان عرب پر کوئی فضیلت نہیں، اور تم میں سے نان عرب کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں۔ اور آگے پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم میں سے کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، نبی فرماتے ہیں تم میں سے گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ گویا کہ آج کی دنیا میں اگر ہم بات کریں تو نبی کا 1400 برس پہلے بیان کیا ہوا وہ خطبہ آج ہمیں دنیا والوں کو یہ بتا رہا ہے کہ آج تم ڈسکریمنیشن سے نکلنے کی بات کرتے ہو، سنو تمہیں نبی کے فرمان ہی ڈسکریمنیشن سے نکالیں گے۔ ارے تم کاسٹ کی بات کرتے ہو، نبی فرماتے ہیں سنو، تم میں سے عرب کو نان عرب پر کوئی فضیلت نہیں۔ آج تم ریس سے نکلنے کی بات کرتے ہو، آج دنیا میں جھگڑا ہوتا ہے بلیک اینڈ وائٹ کا، نبی کے 1400 برس پہلے کے فرمان بتا رہے ہیں کہ تم میں سے عرب کو نان عرب پر کوئی فضیلت نہیں، تم میں سے کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، اور تم میں سے گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ لیکن نبی کے فرمان بتا رہے ہیں اگر فضیلت ہے تو صرف تقوی کی فضیلت ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جتنا جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوگا وہی اللہ کا زیادہ قریبی بندہ ہوگا، اور جب اللہ کا قریبی بندہ ہوگا تو وہی تم میں افضل ہوگا۔ یہ نبی کے فرمان بتا رہے ہیں۔ اب یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی ہے، بے حد ضروری ہے۔ نبی آخر الزمان نے فرمایا کہ تمہیں عورتوں کا بے حد خیال رکھنا ہے، اور اسی خطبے میں ہے کہ عورتوں کو بھی اپنے مردوں کا بے حد خیال رکھنا ہے۔
وقت کی کمی ہے اس لیے میں اس کو ایکسپلینیشن نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیں تو محسن انسانیت کی یہ فرمان ہمیں بتا رہے ہیں۔ جب یہ ساری بات فرما دی نا تو ہمارے اور آپ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے لوگو سنو سنو، انتم مسئولون عنی فما انتم قائلون۔ نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگو سنو، اب تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، تم اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ تو سنو، نبی کے وہ 1.25 لاکھ صحابہ نے انا نشہد یا رسول اللہ، ہم گواہی دیں گے، قد بلغت الرسالہ، کہ آپ نے رسالت کو پہنچانے میں پورا حق ادا کیا ہے، ونصحت الامہ، آپ نے امت کی خیر خواہی کرنے میں پورا حق ادا کر دیا ہے، وکشفت الغمہ، اور آپ نے اندھیروں کو دور کرنے میں اپنا پورا حق ادا کر دیا ہے، یہ ہم اللہ کے یہاں گواہی دیں گے۔ یہ صحابہ، اب یہاں سے پتہ چلا کہ جو لوگ دین کے جانکار ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آنے والے لوگوں تک پوری بات بتائیں۔ اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، اسی خطبے میں ایک جملہ اور بھی ہے جو ہم سب امتیوں کو ایک ایسی طاقت دیتا ہے کہ ہم قیامت تک آنے والے امتیوں کو یہ درس دے رہا ہے کہ تمہیں اسلام کو، نبی کے فرمان کو، قرآنی باتوں کو کس طرح آگے تک پہنچانا ہے۔ نبی فرماتے ہیں سنو، بلغ الشاہد الغائبہ، جس کا مطلب ہے جو یہاں پریزنٹ ہیں وہ جو یہاں ابسینٹ ہیں ان کو بتائیں گے۔ اب آپ سوچیں، جو یہاں موجود ہیں یہ غائب لوگوں کو بتائیں گے۔ یہ جملہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جو لوگ وہاں موجود تھے، جو نبی کے امتی، جو صحابہ وہاں موجود تھے، انہوں نے تو وہاں سن لیا، لیکن یہ جو غائب ہیں ان تک پہنچانا ہے۔ ارے غائب میں قیامت تک آنے والے سارے لوگ شامل ہیں، ہم بھی اس غائب میں شامل ہیں۔ ہمارے نبی کے فرمان آج یہ کہہ رہے ہیں کہ سنو، جو تم جانتے ہو وہ جو ان لوگوں کو تک پہنچاؤ جو نہیں جانتے ہیں۔ جب یہ ہوگا نا تو پوری دنیا میں امن و شانتی کا ایسا پیغام پہنچے گا جو رسول اللہ لے کر آئے ہیں۔ اب ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے، ہمارے پیغمبر کی تعلیم اور وہ نبی جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، انہوں نے اپنے صحابہ سے یہ کہا تھا کہ سنو، جب تم سے پوچھا جائے گا میرے بارے میں تو تم ان صحابہ نے، جبکہ صحابہ کی یہ عادت ہے کہ صحابہ نبی آخر الزماں جب کچھ پوچھتے تھے نا تو بڑے ادب سے خاموش رہتے تھے، اور کبھی اگر جواب بھی دیتے تھے تو آپ حدیث پڑھیے گا، وہاں صرف ادباً یہ جواب ملتا تھا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اور ان کا رسول جانے۔ لیکن یہاں صحابہ نے جو رسول اللہ کو جواب دیا ہے وہ 4 جملوں پر مشتمل ہے، وہ 4 سینٹنسز پر مشتمل ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جب اللہ کے کوٹ میں، اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے رسالت کو پہنچانے میں پورا حق ادا کیا ہے، آپ نے امت کی خیر خواہی میں پورا حق ادا کیا ہے، آپ نے اندھیروں کو دور کرنے میں پورا حق ادا کیا ہے، اور آپ نے امانت کو ادا کرنے میں پورا حق ادا کیا ہے۔ یہ رسول اللہ کی شان ہے۔ لیکن اے عزیزان ملت، آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ یہ قربانی کے دن چل رہے ہیں، ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم نے قربانی کے بارے میں بہت سوچا، بہت سمجھا، بہت کوشش کی، لیکن ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم ناجائز کمائی سے اور پاک گوشت کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے۔ جب ہم نے قربانی کا جانور کا حصہ لیا یا قربانی کا جانور خریدا، اس وقت ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری کمائی ضرور حلال کی ہونی چاہیے، تبھی ہمیں قربانی کا بھی فائدہ ملے گا۔ ابھی میرے کچھ نوجوان دوستوں کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت آج تو مٹن پارٹی ہوگی، یہ قربانی کے دن چل رہے ہیں نا، نوجوانوں سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ مٹن پارٹی کرتے ہو اور اس پارٹی میں ہڈن میسج ہے، وہ کیا ہے کہ جب مٹن پارٹی ہوگی تو پھر اس میں ہاتھ میں بوتل بھی ہوگی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے لوگوں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نوجوان بھی ہیں، جب مٹن پارٹی چلتی ہے تو ان کے ہاتھ میں بوتلیں بھی ہوتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ پاک گوشت کھانے کے بعد ناپاک چیز پیو گے اور پھر آپ سوچو کہ آپ کو ثواب ملے گا، ایسی قربانی قبول کی جائے گی؟ ارے ہرگز نہیں، ایسی قربانی آپ کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اس لیے آپ کو میں یہ ذہن دینا چاہتا ہوں، اگر خدا نخواستہ آپ کے نوجوان ہونے کی بنیاد پر، کیونکہ آپ کی جوانی ہے، آپ کو ایسے کال آئے ہوں تو آپ اللہ کی ذات سے یہ دعا کریے کہ مولا جو میں نے پہلے کیا لیکن آج میں ایسا تہیہ کرتا ہوں کہ اس مٹن پارٹی جو ہوگی گوشت کھائیں گے لیکن غلط چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اس بوتل کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور آپ یہ سوچئے کہ اس پاک کھانے کو کھانے کے بعد میں ناپاک چیز نہیں